سارے عقائد کے پہلو ہیں، میں انہی کو آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ زمانہ آتا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو شہادت مولا کائنات کے بعد منصب خلافت پر جلوہ فرما ہوئے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جو شیعان علی تھے، شیعان علی کے ٹائٹل میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں۔ شیعان علی کے ٹائٹل میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں۔ لفظ شیعہ، ایک دوست میرے پاس آئے مسجد کے اندر اور انہوں نے کہا کہ وہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ شیعہ تو قرآن مجید میں آیا ہے، اس اعتبار سے ہمارا نام مبارک ہے کہ چونکہ ہمارا نام قرآن مجید میں آیا ہے اس اعتبار سے ہمارا نام مبارک ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ لفظ ابلیس بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لفظ کافر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لفظ منافق بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ رکھ لو، وہ بھی برکت والا ہو جائے گا۔ تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ لفظ شیعہ قرآن مجید میں آیا ہے لہذا ہم مبارک ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں سنی ہونا تو قرآن مجید میں نہیں آیا، شیعہ ہونا قرآن مجید میں آیا ہے، اس اعتبار سے ہم وہ لوگ بڑے مبارک ہوئے کہ ان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن مجید میں لفظ شیعہ جس معنی میں آیا وہ گروہ کے معنی ہے، وہ گروہ کے معنی ہے۔ اب لفظ اس وقت ابتدا میں شیعان علی اور شیعان امیر معاویہ یہ دو نام استعمال ہو رہے، شیعان علی اور شیعان امیر معاویہ۔ لفظ شیعہ کا معنی ہے گروہ۔ شیعان علی کے ٹائٹل کے نیچے دو لوگ شامل تھے، دو طرح کے۔ ایک وہ تھے جن کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ حضور کے صحابہ اور تابعین، وہ جن کا عقیدہ ٹھیک تھا، جیسے کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی مرتضیٰ کے مجرم کے جھنڈے کے نیچے تھے، اس اعتبار سے ان کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا جو کہ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مولا کائنات وہ ہیں کہ حق جن کی طرف سرکار نے اعلان کروایا، آپ یقیناً حق والے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے اندر ہر لحاظ سے حق کو واضح کیا۔ ایک تو یہ کہ اپنے لحاظ سے، ایک صحابہ کے لحاظ سے، ہر زمانے کے اندر جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا آپ نے حق کو واضح کرنے کا اہتمام کیا۔ بطور مثال سمجھے پھر آگے بڑھتے ہیں، جب آپ کے زمانے میں حضرات صحابہ اور خاص طور پر جناب صدیق و فاروق پہ زبان درازی ہونے لگی، آپ منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بعد کو مجھے حضرت صدیق و فاروق سے افضل جانتے ہیں۔ یاد رکھ لو اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت صدیق اکبر۔ آپ یہ ہے حق ہونا کہ آپ ایک یہ کہ آپ کی ذات حق نما ہو چکی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس دور میں حق کو قائم کرنے کا، حق کو باقی رکھنے کا اور حق کو واضح رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ اس اعتبار سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی یہ شان ہے۔ حضرت امام مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کے بعد امام حسن جلوہ فرما ہوئے منبر پر، آپ 6 ماہ رہے۔ اس دور کے اندر یہ جو شیعان علی ہیں جو حضرت علی کی محبت میں اصلاً یہودی النسل تھے جو ساتھ شامل ہو گئے، ان کی شرارتیں بہت بڑھ گئی اور زمانے میں فساد بہت ہو گیا۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ ایک بڑے زبردست قسم کے گورنر تھے، سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے، سیاسی نظم و نسق کے اعتبار سے اور سیاسی سنبھال کے اعتبار سے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے جو تجربہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حالات بڑے جو وہ کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، ایسے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کی بہتری کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے آپ نے اپنی زمام خلافت جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے سپورٹ کر دی۔ اب یہاں جو سننے والی بات ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن مجبور ہو گئے تھے اور انہوں نے مجبوری میں یہ کام کیا۔ یاد رکھیے گا امام حسن رضی اللہ عنہ وہ شہزادے ہیں جو سرکار کی صحابت کے اور ہیبت کے امین ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن کے مبارک ذہن میں وہ حدیث تجربہ موجود تھی کہ سرکار نے جو ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ اس کی برکت سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ پہلو ذہن میں تھا۔ اب سرداری کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کی گردنیں کٹوانے کا نام سرداری نہیں ہے، لوگوں کے خون کو بچانے کا نام سرداری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کے دیکھا کہ زمانہ ایسا ہے
زمانے میں فسادی بڑھ چکے ہیں، زمانے میں ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو کہ امت کی اصل حیت کو اور مرکزیت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کی بہتری کے لیے آپ کو مجبوری نہیں تھی۔ ایک دفعہ آپ کی خلافت جب آپ نے سپرد کر دی تو خلافت کی سپردگی کے بعد آپ سے ایک شیعہ نے کہا، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے تجھے سلام۔ یہ لفظ بولے۔ اب کوئی صحابی ہو اور امام حسن پہ ایسے لفظ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ بدبخت تھے جن کی طبیعت میں بغض تھا، جو پیچھے سے بغض لے کے آئے تھے، انہوں نے یہ لفظ بولے کہ اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے تجھے سلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اس وقت مجبور نہیں تھا اور نہ ہی میرا ہاتھ خالق تھے، میرے ایک اشارے پر سرداران عرب اپنی تلواریں چلاتے، ان کی گردنیں کٹ جاتی، لیکن میں نے صرف اور صرف امت کی رکھوالی کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے اور امت کے خون کو بچانے کے لیے میں نے یہ معاملہ کیا۔ اور پھر جہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی جماعت تھی جو کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائی جائے گی۔ یاد رکھیے گا ایک جماعت تھی جناب سیدنا امام حسن کی اور دوسری جماعت تھی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر جہاں پر نام نہاد یہ کام لایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے سنو کی مجبوری کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بیان کر دیا، پھر آگے کہا جاتا ہے کہ آپ نے شرطیں رکھی، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ یاد رکھیے گا انہوں نے بیعت بھی فرمائی، بیعت بھی ہوئی، سارا معاملہ ہوا۔ یہ پہلو آپ نے اپنے ذہن رکھنے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے شرف صحابیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کسی کا مرتبہ کیا ہے، وہ جانتے تھے صحابی کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ ان کو میرے نانا جان نے کیا کیا وصیتیں فرمائی۔ اس اعتبار سے آپ کی حکومت جو ان کے سپرد کی۔ شیعوں میں بعض طبقات ایسے ہیں جو حضرت امام حسین کو تو مانتے ہیں لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ کی لحاظ سے اس اعتبار سے عقیدت کا پہلو نہیں رکھتے۔ تو یہ یاد رکھیے گا ہم امام حسن کو ان کے ذات کے لحاظ سے نہیں مانتے، نسبت رسول علیہ السلام کے لحاظ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کا بیٹا ہونے کے لحاظ سے نہیں مانتے، بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فضیلتیں ملی اس نسبت کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ ہماری عقیدت زماعت کے سبب نہیں ہے، ہماری عقیدت خاندان کے سبب یا کسی وصف کے سبب نہیں ہے، بلکہ ہماری عقیدت کس کے سبب ہے؟ نسبت رسول علیہ السلام کے سبب۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، 20 سال کی گورنری کرنے والے 40 سال تک بادشاہ ہے، 40 سال تک تقریباً بادشاہ ہے، 40 سال۔ اس 40 سالہ بادشاہت میں بہت سے فیصلے ایسے کیے، یہاں پر یہ رک کے بار بار سمجھ عرض کرتا چلوں، بہت لوگ حضرت امیر معاویہ کے فیصلوں پر ایسی زبان دراز کرتے ہیں کہ انسان دم رہ جاتا ہے، خاص طور پر مومن۔ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو حضور کے صحابی ہیں، صحابی ہونے کے بعد سرکار نے سب سے پہلے ان کے لیے جو کام کیا وہ تھا ان کو دین پڑھانا۔ سب سے پہلے یہ سرکار نے کام کیا، دین پڑھایا۔ کیا کروایا؟ دین پڑھایا۔ یہ نہیں کہ صحابی ہوئے اب تو اپنی زندگی میں آزاد ہو، جو چاہو کرتے پھرو، جیسے چاہو چلتے پھرو، نہیں، سرکار نے ان کو دین پڑھایا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دین پڑھنے کے بعد کوئی صحابی فیصلہ کرنے کی صلاحیت پہ آیا کہ نہیں، فتویٰ دینے کی قابلیت اس کے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ الگ پہلو ہے۔ لیکن ہر صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، دین پڑھایا، تاکہ وہ اپنے معاملات اس دین کے مطابق چلانے کا اہتمام کر سکے جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کافی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کا غلام آیا اور اس نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 3 وتر پڑھتے ہو اور امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، وہ مجتہد ہے، انہیں چھوڑ دو، وہ کیا ہے؟ مجتہد ہے۔ اس کا مطلب اجتہاد میں عام بندہ نہیں کر سکتا، اور صحابہ میں بھی اجتہاد کی جس میں صلاحیتیں تھیں وہ بندہ اجتہاد کرتا تھا۔ اس قول کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ کا منصب کیا ہے اس امت کے اندر، اور بادشاہت کے دور میں آپ صحابی بھی تھے اور دین کے معاملات کے لحاظ سے آپ اجتہاد فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اجتہاد۔ اور ان اجتہادی امور کے لحاظ سے بعض اجتہادات درست بھی ہوتے تھے، بعض اجتہادات میں خطا بھی ہوتی تھی۔ ان اجتہادات میں ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی گرفت کر سکیں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے۔
کس کے سپرد ہے؟ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم ان پہ گرفت نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے وہ بھی سنتے جائیے، چند لمحوں میں بات کو ختم کیے دیتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت اس کو نقل کیا. سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے درمیان تم کچھ معاملات دیکھو گے، یہ ہے غیب کی خبریں. کس کی خبریں؟ غیب کی خبریں. سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے درمیان تم کچھ معاملات دیکھو گے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوگا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ، حضرت علی کے مقابلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط فہمی کے سبب آ گئی، وہ زمانہ، پھر حضرت عمار بن یاسر کا شہید ہونا. تو سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے تم کچھ معاملات دیکھو گے. سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تم نے مجھے یاد رکھنا. کیا مطلب؟ ان پر کلام کرنے سے پہلے مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہ صحابی کس کے ہیں، ان کی نسبت ان کے ساتھ، ان کا تعلق ان کے ساتھ. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے لہٰذا ان کو جو نوز باللہ کوئی حیثیت نہ دی جائے، کوئی مرتبہ نہ دیا جائے، کوئی مقام نہ دیا جائے. حضرت علی کے ساتھ نسبت ہماری نسبت رسول علیہ السلام کے سبب ہے. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی نسبت کس کے سبب ہے؟ نسبت رسول علیہ السلام کے سبب. درجات میں تفاوت ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے اور آپ نے اجتہادات کا اہتمام فرمایا. میں یہاں یہ بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یزید کی تقرری بھی آپ کا اجتہاد تھا. یزید کی تقرری بھی کیا ہے؟ آپ کا اجتہاد تھا. اہل سنت کے جو فیصلے وہ واضح ہیں. اب آگے یہ الگ پہلو ہے کہ یزید اس اجتہاد کے منصب پر کا باقی رہا کہ نہیں رہا، اس نے اپنی قابلیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو وہاں پہ باقی رکھا کہ نہیں رکھا، یہ ایک الگ پہلو. حضرت امیر معاویہ کا وہ انتخاب اجتہاد کے لحاظ سے اور اس میں پھر الگ پہلو ہے. اب حضرت امیر معاویہ پر یزید کے سبب کوئی تعان نہیں کیا جائے، یزید کے سبب کوئی تعان نہیں کیا جائے. یزید کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، امیر معاویہ کی شان الگ ہے. آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت دادا صاحب نے کیا فرمایا کشف المحجوب شریف کے اندر. حضرت امام حسین تلوار لے کر آئے یزید کے دور میں، تلوار لے کر آئے یزید کے دور میں، امیر معاویہ کے دور میں نہیں آئے. دادا صاحب نے جہاں پہ فیصلہ فرمایا، امام حسین کا جب تذکرہ آتا ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جب تک حق غالب رہا حضرت امام حسین اس کی اطاعت میں سرگرم عمل کرتے، جب تک حق غالب رہا. اور لفظ بولا آپ نے جب حق مفقود ہو گیا آپ تلوار لے کے میدان میں آ گئے. حق مفقود ہونے کا زمانہ کون سا ہے؟ یزید کا زمانہ، امیر معاویہ کے زمانہ میں. کیونکہ امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرنے والے ہزاروں صحابہ ہیں، ہزاروں صحابہ. اگر یہ کہا جائے کہ امیر معاویہ کے دور کے اندر حق مفقود ہو چکا تھا تو وہ سارے کے سارے صحابہ ان کے لحاظ سے کیا مانا جائے گا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا امیر ہونا اور سارے صحابہ کی آپ کی بیعت کرنا، یہ سارے کے سارے وہ پہلو تھے جو باقاعدہ امر نبوی کے جو سارے چلتے رہے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک پہلو عرض کیے دیتا ہوں پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو رسول کریم علیہ السلام کے ناخون مبارک اور آپ کے بال مبارک میرے چہرے پہ رکھ کے قبر میں اتار دیں، پھر سرکار جانے اور خدا جانے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آج کی ہماری گفتگو میں میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو نظریات و عقائد اہل سنت ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیا. اب یہاں تک میں نے جو کچھ بیان کیا میں نے کوشش کی کہ
اللہ تعالیٰ کی چیز سے اگر کسی مقام پہ غلطی ہوئی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو درست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب یہاں رک کر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے، تاکہ یہ نہ ہو فلاں بات نہیں سمجھ آئی، فلاں بات سمجھ نہیں آئی، فلاں بات سمجھ نہیں آئی، تاکہ آج جو کچھ ہم یہاں بیٹھے ہیں ذہن کلیئر کر دیں۔ بھائی نے سوال کیا اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ وہ مسائل جو شریعت مطالعہ میں واضح طور پر بیان نہیں ہے، دلائل کے ساتھ ان کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا اجتہاد، مختصر المختصر، ٹھیک ہے؟ اور ایسا ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کوئی خلافت کی عظیم کی اور بیان ہوئی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، اگر وہ اجازت دیں تو قبول کر دینا، ورنہ ان کے سکوت کر دینا۔ دیکھیں یہ اخبار تو ملتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، دیکھیں آپ آج اسلامی کے جو امامت کے مسائل ہیں، یعنی کہ امیر کو مقرر کرنے کے مسائل، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ وہاں پہ مسئلہ ملے گا۔ ایک ہوتا ہے مستحق امامت ہونا، اور ایک ہوتا ہے مجلس شورا کی طرف سے کسی کو امام مقرر کیا جانا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت یقیناً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سے افضل ترین صحابی بھی تھے اور سب سے بڑے عالم بھی تھے، سب سے بڑے عالم بھی تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ حالات اس وقت کیسے ہیں کہ فساد اور انتشار سے بچایا جائے، آپ نے یزید کو مقرر کیا اور یزید کو فرمایا کہ حضرت امام حسین سے مشورہ کرتے رہنا اور ان کی حیات یا بتانا، یہ بات نہیں ملتا کہ میں ان کے سپورٹ کر دینا، یہ نہیں۔ اور دین دشمن لوگ بھی ہیں جو حضرت مولا علی کی عادت عائشہ کے بارے میں نا بڑا صحیح کرتی ہے، تو آج اسی پہ واضح کرتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی معاملہ یہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت خط رسانی کا سلسلہ نہیں تھا جلدی، آج جو کوئی معاملہ ہو فوراً میسج کر دیا جاتا ہے، واٹس ایپ کر دیا، وہ فوراً پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی، حج کے ایام تھے، آپ مکہ مکرمہ میں تھی، اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں، منافقین جو تھے جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا وہی وہاں پر لے گئے، وہاں پہنچے، اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذہن کے لحاظ سے مخالفت کا سلسلہ بنایا کہ وہ جو ہے وہ ان سے ان کی قصاص دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے میدان میں آئے، جب ان کو پتہ چلا، اس لحاظ سے جب انہیں پتہ چلا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس معاملے کے بعد ساری زندگی حضرت علی مردہ کرم اللہ وجہ کریم کے مقابلے میں آنے کے سبب اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ کم تھا، وہ حضرت علی کے لحاظ سے امی جان کے مقام تھا، کیوں؟ سرکار کی زوجہ ہے، اور حضرت علی مردہ کرم اللہ وجہ کریم سرکار کے جو وہ صاحبزادے اس کے داماد کے مقام پہ آتے ہیں، جب یہ وہ معاملہ تھا، جب انہیں اصل معاملے کا پتہ چل گیا فوراً، اور جب یہ جنگ ختم ہو گئی، حضرت سیدنا علی مردہ کرم اللہ وجہ کریم نے باقاعدہ طور پر حضرت عائشہ کو اپنے افراد کے حصار میں مدینہ طیبہ میں، اس اعتبار سے ان کے درمیان کوئی ایسی کیفیت نہیں، کلیش نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابی نبی جنتی جنتی جی شام اس وقت شام پورا ایک جو صبح امام اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ یا رحمت
الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.